بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم فعل کے اعراب کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ میں پچھلے کچھ لیکچرز میں پہلے فعل ماضی کو کور کرتا آیا ہوں، اس میں ہم نے فعل کے اعراب کی بات نہیں کی، اور اب فعل مضارع میں ایک مناسب لیول پہ پہنچ کے یہاں پہ میں فعل کے اعراب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ یاد کریں، ہم نے اسم کے اعراب کی جب بات کی تھی تو ہم نے اسم کی 3 مختلف قسمیں پڑھی تھیں اعراب کے لحاظ سے۔ ایک تھا معرب منصرف، جس میں اسم 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتا ہے، اور وہ 3 اعرابی حالتیں ہم نے کیا پڑھی تھیں؟ حالت رفع، نصب اور حالت جر۔ غیر منصرف اسماء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتا ہے، اور مبنی اسماء میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، گویا اسم 3 اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتا ہے۔ اب فعل ماضی کو ہم مبنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر غائب والا، اس کا لام کلمہ ہمیشہ زبر کے ساتھ یعنی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کی 3 مختلف شکلیں تھیں، فعلا، فعیلا اور فعولا۔ گویا عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہو رہی تھی، لیکن لام کلمہ اس کے اوپر زبر تبدیل نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے ہم فعل ماضی کو کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر فتحہ ہے۔ اچھا، اگرچہ گردان میں آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ لام کلمہ کے اوپر پیش بھی آئے گا، جزم بھی آتی ہے، لیکن واحد مذکر غائب کے صیغے میں لام کلمہ کی حرکت کیونکہ صرف زبر برقرار رہتی ہے یعنی فتحہ، اس لیے ہم اسے مبنی بر فتحہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس جگہ پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل ماضی اعراب کے لحاظ سے مبنی ہے، یعنی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، ہر اعرابی حالت میں فعل ماضی اپنی شکل برقرار رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس فعل مضارع معرب منصرف ہے۔ اب آپ ریکال کریں، منصرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں۔ اچھا، اسم کی صورت میں تو ہم نے حالت رفع، نصب اور جر پڑھی تھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے حساب سے وہ 3 حالتیں کیا ہوں گی اور ان 3 حالتوں میں شکلیں کیا ہوں گی، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پہلے کہ مضارع منصرف ہے، یعنی 3 اعرابی حالتوں میں اس کی 3 مختلف شکلیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب والا، اس میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، اور وہ تبدیلی کیونکہ منصرف ہم بات کر رہے ہیں تو 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ اچھا، عام طور پر فعل مضارع میں یاد کریں ہم نے جو 3 اس کی شکلیں پڑھی تھیں، 3 وزن پڑھے تھے، یفعلو، یفعیلو اور یفعلو۔ اس کا مطلب لام کلمہ کے اوپر پیش آتا تھا عام طور پر۔ اب مضارع میں بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ لام کلمہ کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ جائے گی، اور بعض اوقات لام کلمہ کے اوپر علامت سکون آ جائے گی، زیر نہیں بلکہ علامت سکون آ جائے گی۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فعل مضارع کی 3 اعرابی حالتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ حالت رفع، جس میں فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر پیش، جیسے یفعلو، یفعیلو اور یفعلو۔ دوسری اعرابی حالت ہمیں نصب نظر آئے گی، اس میں لام کلمہ جو ہے مضارع کا اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، جیسے یفعل،
یفعیلا اور یفعولا، یعنی لام کلمہ کی حرکت تبدیل ہو گئی، پیش کے بجائے زبر، تو یہ حالت نصب اس کی بنتی ہے۔ اور تیسری جو اس کی اعرابی حالت ہے اس کو ہم حالت جر نہیں کہتے جیسا کہ ہم اسم میں کہتے تھے، یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں حالت جزم، یعنی یہاں پہ ہم کہیں گے کہ مضارع مجزوم ہو گیا، یعنی اس کے آخری جو حرف ہے لام کلمہ ہے اس کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں واحد مذکر غائب کا جو پہلے والا صیغہ ہے، یعنی سب سے پہلا صیغہ، اس کی حالتوں کی، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رفعی حالت ہے، نصبی ہے، یا ساکن حالت ہے، یا جزمی حالت ہے۔ اچھا، یہ جو تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ لام کلمہ کے اوپر پیش کی بجائے زبر یا جزم، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فعل مضارع کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیرات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو فعل مضارع کے اعرابی تغیرات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ پہلے وہ جو مضارع کے 14 صیغے ہیں ان کو 3 مختلف قسموں میں تقسیم کر لیں گے، اور 3 قسموں کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا اعرابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ حروف آگے ہم ایسے پڑھیں گے کہ جن کی وجہ سے مضارع میں اعرابی تبدیلی رونما ہوگی، کہ رفع سے وہ نصب میں چلا جائے گا یا مجزوم حالت میں چلا جائے گا۔ تو وہ جو 3 قسمیں ہیں صیغوں کی، ایک تو اب آپ کو یاد ہوگا میں نے جب گردان یاد کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا، اس میں وہ جو پہلی ترتیب تھی ہماری، ہم گردان کو یوں پڑھتے تھے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کو ہم کہہ دیں گے یہ پہلی قسم کے صیغے ہیں۔ اس کا مطلب جب بھی تبدیلی ہم لائیں گے حالت نصب اور حالت جزم میں، تو ان کے اوپر ایک جیسی تبدیلی نظر آئے گی ہمیں۔ دوسرے صیغے سارے مثنیٰ کے صیغے، جمع مذکر غائب اور حاضر کے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ وہ اب صیغے کون کون سے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، پھر یفعلون تفعلون اور تفعلینا۔ یہ دوسری قسم کے صیغے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ایک کیٹیگری میں ان کو کیوں لے آ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی وہ ایک ہی تبدیلی ہوگی، یعنی جو تبدیلی میں یفعلانی کے اوپر کروں گا اسی طرح کی تبدیلی مجھے یفعلون کے اوپر کرنی ہے۔ اس لیے ان تمام صیغوں کو میں ایک ہی کیٹیگری میں لے آ رہا ہوں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم میں صرف 2 صیغے مؤنث کے جمع کے صیغے، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یفعلنا اور تفعلنا۔ تو یہ 3 قسم کے صیغے ذہن میں رکھیں آپ کہ جب بھی مضارع میں کوئی تبدیلی آئے گی تو پہلی قسم کے جتنے صیغے ہیں ان کے اوپر ایک ہی قسم کی تبدیلی آئے گی، دوسری قسم کے صیغوں کے اوپر بھی ایک ہی قسم کی تبدیلی آئے گی، اور تیسری قسم کے صیغوں میں بھی۔ اب چلتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں ہوتی کیا ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب مضارع حالت رفع سے حالت نصب میں جائے گا تو اس کو 2 نام اب دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو فعل مضارع خفیف کہہ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اسے کہتے ہیں یہ مضارع منصوب ہو گیا ہے، یعنی حالت نصب میں چلا گیا ہے۔ تو دونوں نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ مضارع خفیف کا مطلب کیا ہوگا؟ مضارع حالت نصب میں چلا گیا ہے، اور مضارع منصوب بھی یہی کہ حالت نصب میں چلا گیا ہے۔ اچھا، جب بھی کسی وجہ سے فعل مضارع خفیف ہوگا یا منصوب ہوگا تو پہلی قسم کے جو صیغے ہیں وہ کون سے تھے؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کے اوپر ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ لام کلمہ کا جو پیش ہے وہ زبر سے تبدیل ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان، گویا یفعلو یفعلا بنے گا تو تفعلو تفعلا، تو تفعلا تفعلا افعلا نفعلا، تو ایک ہی تبدیلی آپ کو ان صیغوں میں نظر آئے گی۔ دوسری قسم کے جو صیغے ہیں ان کے اندر یہ ہوگا کہ نون اعرابی گرا دیا جائے گا۔ اب یہ نون اعرابی کیا ہے؟ تو آپ اگر غور کریں، مثلا یفعلانی تھا تو اس کے اوپر یہ جو نون ہے آخری، اس کو آپ نون اعرابی سمجھ لیں۔ یفعلون میں بھی نون اعرابی، تو یفعلون تفعلون، اسی طرح یفعلانی تفعلانی 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 اور تفعلین، ان سب میں یہ جو آخری نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔
تو دوسری قسم کے سیغوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو سیغے ہیں ان کے اندر جو آخری نون ہے وہ دو سیغے کون سے تھے؟ یفعلنا تفعلنا۔ یہ جو نون ان دو سیغوں میں ہے ان کو ہم نون اعرابی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں نون النسوہ، یعنی یہ مؤنث والا نون ہے۔ تو اس نون کو ہم نہیں گرائیں گے، گویا ان دو سیغوں میں جن کو ہم نے تیسری قسم کے سیغے کہا ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایک ہی حالت ہوگی ان کی۔ اب اس کو ذرا میں گردان کی شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلی قسم کے سیغوں میں جب تبدیلی ہم لائیں گے مضارع خفیف یا منصوب میں تو کیا شکل نظر آئے گی، وہ یہ ہو کہ لام کلمہ کا پیش زبر کے ساتھ بدل جائے گا، تو یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یہ شکل نظر آئے گی۔ جب دوسری قسم کے سیغوں میں ہم تبدیلی لائیں گے تو وہ کیا تبدیلی ہوگی؟ اب دیکھیں کہ یفعلانی یفعلا بن گیا، تو اسی طرح یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا، یفعلو تفعلو، اور ادھر سے تفعلی۔ تو یہ دوسری قسم کے سیغوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نون اعرابی گر رہا ہے۔ اور تیسری قسم کے سیغوں میں آپ کیا تبدیلی نظر آنی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں، یفعلنا یفعلنا رہے گا، تفعلنا تفعلنا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ جب بھی مضارع کو ہم نے خفیف کرنا ہو کسی وجہ سے، اور وہ وجہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، یا مضارع کو ہم نے منصوب کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ پہلی قسم کے سیغوں میں لام کلمہ کا پیش زبر سے بدل جائے گا، دوسری قسم کے سیغوں میں نون اعرابی گر جائے گا، اور تیسری قسم کے سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ کو تینوں شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ اب فعل مضارع منصوب کیوں ہوتا ہے یا خفیف کیوں ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ کچھ حروف ہیں، یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع کے پیچھے لگتے ہیں وہ مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ناصب مضارع، یعنی مضارع کو نصب دینے والے، نصب کی حالت دینے والے۔ ان کے اندر یہ 5 حروف ہیں جن کی آگے تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے لن، دوسرا ان، ایک ہے کئی، ایک اذن، ایک حتی اور لام۔ یہ 6 حروف ہیں ایسے کہ جب بھی ان میں سے کوئی حرف مضارع سے پیچھے آتا ہے وہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں مثلا فعل مضارع کو نصب میں لے جانے والا جو پہلا حرف ہے وہ ہے لن۔ اس حرف کا یہ ہے کہ اپنا الگ کوئی معنی نہیں ہے اس کا، لیکن ابھی ہم نے جیسے پڑھا کہ مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اسے منصوب کر دیتا ہے۔ اچھا، منصوب تو کر دیتا ہے مضارع کو یہ، لیکن اس کے اندر 2 معنوی تبدیلیاں بھی لے آتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ یہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرے گا۔ ایک ہوتا ہے نا سادہ نفی، نہیں، زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معنی کیسے پیدا کریں گے ہم۔ اور اس کے معنی کو اب مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دے گا۔ اچھا، مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے پیچھے ہم نے 2 حروف پڑھے تھے جن کو ہم نے حروف استقبال کہا تھا، کہ جن کی وجہ سے مضارع صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور حرف پتہ چلا کہ یہ حرف جب آئے گا تو یہ بھی مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دے گا۔ اب اس کی ایک مثال لیں، مثلا یفعلو کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ ہم حرف لن لگا دیتے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ مضارع کو نصب میں لے جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یفعلو پہلی قسم کا صیغہ ہے، لہٰذا لام کلمہ کا پیش زبر سے بدل جائے گا، لن یفعلا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھیں 2 معنی ہم نے کیا کرنے تھے؟ زوردار نفی اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا، تو وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ اب اس کا معنی ہے۔ اب اس کی میں قرآن مجید سے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور جس کی وجہ سے میں لے کے آیا ہوں لن تفعلوا، اس کا معنی آپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یا کافروں کے واسطے۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو
تفعلو سے پیچھے لن لگا ہے، تو اب اس نے کیا کیا، لن تفعلو، ہرگز نہ کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ کو آیت نظر آ گئی جس میں یہ حرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ہی لے لیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یا ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ دوسرا جو حرف ہے وہ ہے جی ان کا بھی وہی کام ہے کہ یہ فعل مضارع کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اسے ہم حرف مصدر بھی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی پیدا کرتا ہے۔ مثلا امرتہ ان یذهب، امرتہ، اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر مادہ ہے حمزہ میم را، امرا، یہ اس کا ماضی کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے، امرتو، میں نے حکم دیا، اور یہ ہو کیا ہے، یہ مفعول کے طور پر آ کے فعل کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر آ کے اٹیچ ہو تو سمجھ لیں یہ مفعول والی ہے۔ تو امرتو ہو، میں نے اسے حکم دیا، این یذهب، اب آپ دیکھیں کہ یذهب تھا تو اس کا معنی تھا وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ ان کی وجہ سے پہلا کام کیا ہوا کہ یذهب، یذهب بن گیا کیونکہ پہلی قسم کے صیغوں میں سے، اور ان نے کیا کر دیا، اب فعل کا معنی مصدر کے انداز میں تبدیل کر دیا، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس میں زمانے کا مفہوم نہیں آئے گا، این یذهب کہ وہ جائے، یعنی میں نے اسے جانے کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جانا، گیا یا جائے گا یا جاتا ہے، اب وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مصدری معنی اس کے پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال دیکھیں، امرنا، آگے اللہ، امرا اس نے حکم دیا، نا یہ اگین ضمیر ہے جو کہ مفعول کے طور پر اٹیچ ہوئی ہے، آگے اللہ حالت رفع نظر آ رہی ہے، فاعل ہے، امرنا ہمیں، اس نے ہمیں حکم دیا، لیکن کس نے، آگے فاعل موجود ہے اللہ، یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان نعبدا، اب آپ کو ان کی وجہ سے نعبدو، نعبدا کی شکل میں نظر آ رہی، کیوں؟ پہلی قسم کا صیغہ ہے تو آپ کو پیش دال کے اوپر جو تھا وہ زبر کے ساتھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آگے ہو جو ہے وہ یہ ضمیر ہے، یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ نعبدا، یہ زمانے کے لحاظ سے کیونکہ مفہوم نہیں رہے گا، مصدری معنی پیدا ہونا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ تو یہ ایک اور چیز آپ کو نظر آئی کہ ان بھی فعل مضارع کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے کہ اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، امرتو، تا کا پیش بتا رہا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، امرتو، اور الف کا پیش بتا رہا ہے کہ مجہول ہے، امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان اعبدا، اب دیکھیں اعبدو، اعبدا شکل میں نظر آ رہا ہے، کیوں؟ ان کی وجہ سے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یا مجھے اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا جو حرف ہے جو مضارع کو منصوب کرتا ہے وہ ہے کئی۔ اب مثال دیکھیں، ادرس العربیہ، ادرسو، میں سبق پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، العربیہ، عربی کا، یعنی میں عربی پڑھتا ہوں یا عربی کا سبق پڑھتا ہوں، کئی کا معنی ہم اکثر اس انداز میں کرتے ہیں جیسے تاکہ، اب کئی افہمہ، اب دیکھیں افہمو تھا، افہمو مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، لیکن وہ افہمہ کی شکل لے رہے، کئی افہمہ، تاکہ میں سمجھوں، کس کو؟ القرآن، قرآن کو، والحدیث، اور حدیث کو، یعنی میں عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ سکوں۔ ایک اور مثال دیکھیں، خلقنا اللہ، خلق، اس نے پیدا کیا، نا یہ ضمیر ہے آ کے اٹیچ ہوئی ہے تو یہ مفعول ہے، اور اللہ حالت رفع نظر آ رہی ہے تو یہ فاعل ہے، خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا،
کئی تاکہ نعبدا، اب دیکھیں نعبدو نعبدا کی شکل لے رہا ہے، ہو، کئی نعبدہ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ یا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ چوتھا جو حرف ہم نے دیکھا تھا پیچھے اپنی لسٹ میں وہ ہے اذن۔ اچھا بعض اوقات یہ اذن اس شکل میں نظر آتا ہے، بعض اوقات ذال کے اوپر 2 زبر اور الف کا اضافہ اذن اس شکل میں بھی نظر آتا ہے۔ عام طور پر جب یہ فعل مضارع میں آتا ہے تو ایک تو اعرابی تبدیلی لاتا ہے کہ حالت رفع سے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک معنوی تبدیلی بھی لاتا ہے، اور وہ ہے کہ تب تو یا پھر تو کا مفہوم یہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا ایک چیز اب آپ کو یاد رکھنی ہے کہ تب تو یا پھر تو کا لفظ جب بھی اردو زبان میں آپ کو نظر آتا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے کوئی جملہ ہوتا ہے، یعنی اس حرف سے پہلے ایک جملہ ہوگا جس کا نتیجہ یا رد عمل دوسرے حصے میں دوسرے جملے میں نظر آتا ہے، اور وہاں پہ یہ آپ کو تب تو یا پھر تو کا معنی نظر آتا ہے۔ تو اذن کا استعمال بھی ایسی ہی جگہوں پر ہم کرتے ہیں۔ مثال لیں، مثال ہے جی قلت لی زیدن، یعنی میں نے زید سے کہا۔ اب کیا ہے، ھذا الکتاب مفید، یہ کتاب مفید ہے یا فائدہ دینے والی ہے۔ فقال، بس اس نے کہا، کیا کہا، اذن تب تو ساقرأ، اب یہ سین حرف استقبال ہے، اس کا مطلب مستقبل کا معنی پیدا کرنا ہے۔ اقرأ سے اقرأ بن گیا اذن کی وجہ سے، ساقرأ میں پڑھوں گا، میں ان قریب پڑھوں گا، اسے، تب تو میں اسے پڑھوں گا۔ اچھا فعل مضارع کے ناصب جو 2 آخری حروف ہیں، ایک ہے حتی اور ایک میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں لام، ان 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناصب بذات خود تو نہیں، لیکن اس کے بعد ایک ناصب مضارع ان کی شکل میں محذوف سمجھ لیں، جو کہ اصل میں مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ ہے، لیکن آپ کو جب بھی حتی نظر آئے گا مضارع سے پہلے تو آپ کو منصوب نظر آئے گا۔ حتی کیا کرتا ہے کہ جب بھی مضارع میں آتا ہے، ایک تو یہ کہ مضارع کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور دوسرا کیا کہ یہاں تک کہ کا معنی پیدا کرے گا۔ تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جملے کے درمیان میں کہیں نہ کہیں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے سورۃ آل عمران کی، 4واں سپارہ، یہاں پہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ کو اب یہاں پہ ایک تو لن کا استعمال بھی نظر آ رہا ہے کہ تنالونا تھا، تنالو کی شکل نظر آ رہی ہے، یہ دوسری قسم کے صیغوں میں ہے تو نون اعرابی گر رہا ہے۔ حتی کے بعد تنفقو، اب دیکھیں تنفقونا تھا، وہ تنفقو کی شکل اس نے لے لی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ یہ دوسری قسم کا صیغہ ہے، نون اعرابی گر گیا حتی کی وجہ سے۔ تم سب نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم کو پسند ہے۔ تو حتی کی وجہ سے بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مضارع حالت نصب میں جا رہا ہے۔ لام آخری حرف ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ اچھا یہ عام طور پر فعل کی وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ بعض لوگ اسے لام کئی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے لام تعلیل بھی کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے لام تاکہ بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے، تاکہ، یعنی تاکہ کا معنی یہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا حتیٰ کے پارٹ میں کہ کچھ گرامر والوں کے نزدیک یہ لام ناصب نہیں بلکہ اس کے بعد ایک ناصب مضارع ایک حرف ان کی شکل میں محذوف ہے۔ تو اس کی ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، خلق اللہ الناس، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، الناس لوگوں کو، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا یا انسانوں کو پیدا کیا، لیعبدوا، اب یہ دیکھیں یعبدون سے لام کی وجہ سے لیعبدوا بنا، نون گر گیا، نون اعرابی، کیونکہ یہ دوسری قسم کا صیغہ ہے، اور آگے ہو جو ہے یہ مفعول ہے، لیعبدوہ، تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فعل مضارع منصوب کس صورت میں ہوتا ہے۔
انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے، یعنی تیسری جو اعرابی حالت ہے فعل مضارع کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔